الحمد لله وحده الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عزیز طلباء کرام اور مستقبل کے علماء کرام، آج طلباء کے نام سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے طلباء ہیں، کل کوئی علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، پھر کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہے، کوئی شیخ التفسیر. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو مدرسہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما ومبلغا، میں سکھانے والا اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. تو سب سے پہلا جو مدرسہ تھا وہ صفا کا تھا. مسجد نبی میں ابھی ایک جگہ ہے ایسی اور اس کے چاروں طرف ہو تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ مسجد، یہ وہ صفا ہے جہاں طلبہ ہوا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے. وہ طلبہ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، زید بن ثابت، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، خالد بن ولید، عمر بن العاص، جیسے آپ کے وہاں طلبہ ہیں. لیکن ان طلباء پر ایسی محنت ہوئی تھی اور ان طلباء کو پہلے دن یہ بات سمجھائی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے کہ یہ سارے جتنے تھے یہ دنیا کے ایسے طالب تھے کہ کسرا جو آدھی دنیا کا مالک تھا، صرف اس کے محل میں داخل ہونے کا ٹکٹ جو بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ روپے کا بنتا تھا. ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، مردار کھاتے تھے. اب 2.5 لاکھ روپے کہاں سے لا رہے؟ تو حوث پیدا ہو گئی کہ ٹکٹ تو لینا ہے، دربار میں تو جانا ہے، 2.5 لاکھ بنانے ہیں، قتل کرنا پڑے، خون بہانا پڑے، چوری کرنا پڑے، لوٹنا، وہ سب کچھ ہو رہا تھا. دوسری طرف آدھی دنیا کا مالک تھا پیسہ، اس کے ہاں کی بھی یہی بات تھی. اور دنیا جہنم قدا بنی ہوئی تھی، کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت آبرو محفوظ، جانور جیسی زندگی گزار رہے تھے. لیکن مخلوق جو ہے وہ پوری کی پوری الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے پر ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا. انسان کو اللہ نے جان دی، مال دیا، صلاحیت اور سوجھ بوجھ دی، لیکن وہ کہاں لگا رہے تھے؟ ساری جہالت پر اور شرک پر. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے،
اتر کر یہاں سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے بیویاں ساتھ لائے۔ اب آپ نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ اب پڑھانے میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ جس دنیا کے لیے تم اتنی کوششیں کر رہے ہو، مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، خون بہا رہے ہو اور جانوروں کی زندگی جی رہے ہو، سنو، میں ایک کلمہ لے کر آیا۔ جس دنیا پر تم مر رہے ہو اس کو تو جس اللہ نے پیدا کیا، یہ آسمان، یہ زمین، چاند، سورج، سونا، چاندی، روپیہ، کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ وہ خود یوں کہتا ہے کہ اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ بے ایمان کو گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس دنیا پر تم مر رہے ہو، اور میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، میں جو کلمہ لے کر آیا ہوں، اس کے تو الفاظ ساری دنیا اور سارا سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو سب پر بھاری ہو۔ جب زمین پر بیٹھ کر کوئی اس کو کہتا ہے تو آسمانوں کو چھلتا ہوا جاتا ہے، بخشش کرواتا ہے۔ اور پھر عجیب بات کہ اس کلمے میں سارا سب کچھ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح و بہبود کی دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے جتنی شکلیں تم سوچ سکتے ہو وہ ساری اس کلمے میں چھپی ہوئی ہے۔ تمام انسانوں کی جنتیں اس میں چھپی ہوئی ہے، سب کا جہنم سے بچنا اس میں چھپا ہوا ہے۔ اب تم تو پڑھتے ہو اور عربی اول میں بھی ظاہر شریک ہوتی ہے نا، ارے کچھ تو وہاں کرو، مزاج میں سے بولتے ہیں فعلا فعلا فعلو، ضربا ضربا ضربو، تو فعلا میں ایک آدمی چھپا ہوا ہے، الفعالت میں ایک عورت چھپی ہوئی، ضربا میں دو آدمی ہیں، اور ضرب میں بہت سارے ہیں۔ جو نحو کا امام تھا سبوئی راہوئی، انہوں نے دیکھا اس کو، انہوں نے دیکھا۔ اب اگر راہوئی اور سبوئی قبر سے اٹھ کر آوے اور یوں کہے ارے بھائی وہ جو ہم نے کہا تھا ضرب میں ایک آدمی چھپا ہوا ہے وہ اب ہے نہیں، ہماری تھیوری بدل گئی ہے، تو میزان منشرف کا لڑکا یوں کہے گا بھائی صاحب کہاں سے آنا ہوا، کس گاؤں کے ہو، بن جاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ ضرب مقام ہے تو دو عورتیں چھپی ہوئی ہیں، تجھے دکھے نہ تیرے باپ تجھے مجھے دکھتی ہے، ایسا پکا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کہ جہالت کی زندگی جی رہے تھے، جانوروں کی زندگی جی رہے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے احسانات کی کوئی کمی ہے؟ جو سانس اب لے رہے ہیں، اگر باہر کا باہر رہے اندر کا اندر رہے تو گئے نہیں، ایک سانس کتنا باہر ملتی ہے۔ کتنے احسانات ہیں اللہ کے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آسمان کھڑا کر دیا،
طرح زمین کا دسترخوان بچھا دیا. جیسے دسترخوانوں پر ہوتا ہے نا، سیب ہے، انگور ہے، انجیر ہے، امرود ہے، آم ہے، کباب ہے، ٹکے ہیں، بریانیاں ہیں دسترخوان پر. یہ سارا یہ اچھا ابھی سے منہ میں پانی آ گیا. ان کے میں نے تو خالد ٹکے بریانی کا نام لیا، اس کے منہ میں پانی آ گیا. واہ 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 واہ. بس یہی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں علم الہی پر، علم نبوت پر، علم قرآن پر اللہ جو انعامات دینے والے ہیں. وہ امام صاحب نے پڑھا تھا نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ابھی پڑھا. اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس علم نبوت ہے ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ کہہ دے اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ دولت یہاں ملتی ہے. اسی لیے ساری پابندیاں ہیں. چار دیواری سے باہر نہیں، ادھر ادھر آنا نہیں پھرنا ہے. سبق کے وقت میں سبق، مطالعے کے وقت میں مطالعہ، تکرار کے وقت میں تکرار، نمازوں کے وقت میں نماز. استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، ساری پابندیاں ہیں نا. اور کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے اور کوئی شکایت آ جائے تو پھر مختلف صاحب کیا کرتے ہیں معلوم ہے نا سب کو؟ ہے نہیں معلوم ہے. ادب مانتے ہیں صاحب کچھ کرتے ہیں، چھٹی بعد، کھانا بعد، انگوٹھے پکڑو، ملک بن جاؤ، 40 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو. کیسی کہ کیا ہوا کہ اس نعمت کی ناقدری ہوئی تو اس پر یہ ہوا. اب قدر ہوئی تو ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ. کہ جب نعمت کی قدر کی کہ رحمت للعالمین نبی، رب العالمین ہمارا رب اور یہ سارا ہمارے لیے. اب اس نعمت کی قدر کرنی ہے تو وہ ابن ابی قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تحیات میں پڑھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی انتظار تھا کیا میں بھی کوئی ایسا عمل کروں، میرے پاس بھی کوئی ایسی ہو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کچھ تھا سارا سب کچھ لگا دیا حضور کی باتوں پر عمل کرنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، اور اس کے لیے مدینے میں رہتے ہوئے مدینے سے باہر جانا، کبھی بدر میں، کبھی حج میں، کبھی کہاں، بھوکے پیاسے، سردی گرمی، وہ ان کی ادائیں اور وہ ان کے اعمال اتنے پسند آئے کہ جبریل امین علیہ السلام تسلیم آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے کہ لگاتے لگاتے سب لگا دیا یہاں تک کہ اور کانٹوں کے بٹن. ابو بکر اس پر ہم سے راضی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تمہارے نام خدا کا پیام
اور تمہارے نام خدا کا سلام، سارا سب کچھ لگ گیا۔ اس لیے کہ وہ تو مکے میں جب تک اسلام نہیں تھا تو کتنے بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ابھی مولوی صاحب بتا رہے تھے نا، منسٹر اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن سب لگ گیا۔ تو پوچھا کہ آپ راضی ہو؟ بار بار انا علی رب راض، انا علی رب راض، میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ کا سلام ہے، اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اس کے حکموں والی زندگی۔ یہ ہمارا مدرسہ، ہماری درسگاہ جو ہے وہ اسی کو سیکھنے کی جگہ ہے۔ عجب آدمی کا، اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر علم سے بڑی کوئی دولت ہوتی، علم سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں اور پیغمبروں کو وہ دیتے، لیکن جتنے نبی آئے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، سب اللہ کا علم ہے۔ اور سب شہدی میں ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ قرآن کریم جو حضور کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں ہم سے کیا فرما گئے؟ تمہیں یوں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، جیسے کوئی آدمی مرے اور اس کے بچوں کے لیے رہنے کا مکان نہ ہو، کوئی روزگار کھانے پینے کا سامان نہ ہو، تو بیچارہ وہ بچے تو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، اس میں کچھ نہیں۔ میں تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ تم وہ بولو جو وہ کہیں کہ جو ہم بلوائیں وہ بولو، ہم جس طرح کمانے کو کہے ویسے کماؤ، ہم جس طرح کے کپڑے پہننے کو کہے ویسے۔ خبردار خبردار، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن، اور یہ قرآن زندگیوں میں آئے۔ اسی لیے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے تھے، اماں جی کیا بیٹا آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ہمیں قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ جواب دیا، خلقہ القرآن، جو صفحات میں ہے، قرآن کا صفحات میں ہے، جو صفحات میں ہے وہ لمحات میں ہے، کہ حضور کی زندگی کا کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ وہ قرآن حضور ہم کو دے کر گئے کہ اب تمہیں قرآن کے رنگ میں رہنا ہے، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادت، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارا اللہ کے ساتھ کا معاملہ، تمہارا خلق خدا کے ساتھ کا معاملہ قرآن بتاتا ہے ہر قدم پر۔ لیکن یہ قرآن پورا اندر میں آئے، اس سے پہلے قرآن کی ہر صورت سے پہلے، ہر قرآن سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، ساری سنتے ہیں، ہر صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف نون یاسین حامیم طاسین میم، ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب حروف مقطع ہیں۔
بڑے بڑے مفسرین گزرے، بڑے بڑے مفسرین حروف مقطعات کے بارے میں کیا کہا؟ واللہ اعلم بمرادہ وعلمہ اتم، کہ اس کا معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، یا تو 3 حرفوں والی ہے، 4 حرفوں والی ہے۔ حکومت کتنے حرف ہیں؟ ہاں، کاف، میم، واو، تا، کتنے ہوئے؟ ارے بولنا، 5۔ سونا کتنے ہوئے؟ 4۔ سین، واو، نون، الف۔ پیٹرول، دولت، حکومت۔ فرمایا جس طرح ان حروف مقطعات کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اس ساری کائنات کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ آگے پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک ایک حرف حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اس دسترخوان پر اللہ پاک نے بٹھایا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن الف سے لے کے یہاں تک جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، حضور کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نمونہ بنایا کہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، مولوی صاحب ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، محترم صاحب ہو، اور چاہے منسٹر ہو، وائس چانسلر ہو، کہیں ہو، ہر ایک کو آنا ہے اس نمونے پر۔ اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا، اتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہم کو اللہ نے ایسی جگہ پہنچایا ہے کہ اگر ہم صحیح مشق کریں، اس لیے مشق کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی۔ یہ جو کمپیوٹر سیکھتے ہیں، کمپیوٹر تو پہلے دن اس کو نہیں آتا، وہ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو لکھنا ہے احمد، تو پہلے ایچ ایم ڈی احمد، بہت مشکل سے لکھتا ہے، لیکن جب مشق ہوتی ہے صحیح برابر کرتا رہتا ہے تو پیپر سامنے ہے، مشین ہے اور انگلیاں مشین پر ہے۔ اس کا بھائی تم کل آئے نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، کہتا ہے تم آئے نہیں، میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا، چھپ رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، اس چار دیواری میں رہنے والا ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی مشق ایسی کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا، دنیا جو چاہے کرے، محمد صلی اللہ کا غلام ہے، سچا نائب و وارث۔ اس کی مشق کی جگہ بدل سکتی، لیکن اللہ کیا ایک ذات یہ ہے جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ جیسے صحابہ نے قدر کی تو کیسے جہالت میں تھے اور کیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، شراب کیسے پیتے، لیکن جب اس نعمت کی قدر کی تو اللہ اکبر۔ اور نعمت کی قدر کرنے میں جو کچھ جھیلنا پڑا، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، دشمنوں کے حملے، وہ سارا برداشت کیا، پھر اللہ نے انعام کروایا۔ اسی لیے یہاں اداروں میں یہ تو بہت ماشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر دے، میں وہاں گیا تھا موریتانیہ، تو وہاں شیخ ابو بکر تھے، ان کا انتخاب اس وقت میں موجود تھے، وہ حرم شریف میں مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے، تو پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے انہوں نے وہاں ایک ادارہ قائم کیا ہے،
مدرسہ کھولا ہے، اللہ کی شان، وہ مجھے لے گئے اس مدرسے کہ کتنے لڑکے ہیں کہ 100-125 ہیں۔ میں نے کہا ان کا مطبخ کہاں ہے؟ کھا کہ ہمارے مدرسے میں مطبخ نہیں ہے، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ، ملے تو روزی، نہ ملے تو وہ 100-125 بچے۔ ہم تو نخرے کرتے نا، دال بہت پتلی ہے اور روٹی بہت کچی اور جلی ہوئی ہے، ہم نے یہ تو اللہ ہمارے سرپرستوں کو اور ہمارے لیے کہاں سے کیسی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور یہ سارا صرف گھنٹی بجتی ہے، ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی بجتی ہے۔ اب دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے، دوپہر کے کھانے کی گھنٹی بج گئی، سنا بھائی آیا ہے ملنے کے لیے، بھائی صاحب آپ ذرا ٹھہرو میں بھی کھانا کھا کے آتا ہوں، بھائی کو بھی نہیں پوچھتا، یہ وہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر۔ اب سردی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، یہاں ہے اماں ابا کو سردی کے کپڑوں کا فکر ہے، تم پریشان مت ہونا، ہم شیٹر بغیر آستین کا بھی بھیجیں گے، آستین والا بھی بھیجیں گے، اور یہ بھی کریں گے، اور وہ بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے، اب قدر کیا کرنی ہے کہ بھائی پہچان ہم کون ہیں، کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ کیوں ہیں؟ اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے اللہ کے حکموں والی زندگی جینا، اس کا نام بندگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندگی میں لے کے جانا۔ اس پر حضور نے گارنٹی کیا دی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن و سنتی، تو فرماتے تھے سب سے پہلی سنت، سب سے پہلی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کے بعد اور نبوت کے بعد پہلی سنت جو شروع کی، وہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان کی دعوت۔ فرمایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں ایمان کی دعوت۔ یہ دعوت جتنی صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں، اللہ ہمارے بزرگوں کو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ قرآن، حدیث، سیرت، سب کا خلاصہ ادھر سیدھی سادھی ہے، مسجد میں نمازیں، مسجد میں تعلیم اور گشتیں طلبہ کے لیے۔ بلکہ تمہیں خوشخبری یہ سناؤں، یہ پوری دنیا میں تبلیغ جو ہے، اور جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ دنیا میں کہاں لوگوں کی زندگیاں بدلی اس محنت سے، اس سب کی ابتدا جو ہوئی وہ مدرسے کے طلبہ سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے پاس اپنے ساتھ طلبہ کو لے کر جاتے تھے، تو آپ کے سر پر تو بہت بڑا صحرا ہے اور بڑی مبارکبادی کے قابل ہو، لیکن وہی بات کہ نعمت کے قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں۔ بنو اسرائیل کون تھے؟ نبیوں کی اولاد بنو اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتبہ کہا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَآتَاكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تمہارے تو گھر گھر اللہ نے نبی، سارے نبی جتنے آئے آدھو آدھ نبی بنی اسرائیل میں. نبوت سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نعمت تمہارے اور بادشاہتیں جیسی کہ تم کو دنیا بھی دی اور دین بھی دیا، اور وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. نعمت کی قدر کرو. لیکن انہوں نے نبیوں کو ستانا، ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، نبیوں پر تہمتیں لگائی. اللہ نے بندر اور سور بنا دیا. اللہ تو اللہ ہے، اس لیے کہتے ہیں نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں. صحابہ نے نعمت کی قدر کی تو ان کی اولاد میں تابعین، حتیٰ کہ ان کی مسئلات، ان کی لڑکیاں، ان کی بہویں کیسی حدیث ہے، کیسی روایت ہے اور کیسی ان کی زندگی. اس لیے دوستو اور بچوں، یہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی، اس کی قدر پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا ہے. اور باقی جو مدرسے کے ساتھ اس کے مطابق مطالعہ بھی اور تکرار بھی، سبق کی حاضری بھی، اور سب سے بڑی چیز ادب، استادوں کا ادب، درسگاہ کا ادب، کتابوں کا ادب. کہ اللہ نے ہم کو وہ دیا جو اللہ نبیوں کو دیا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو نبیوں والی دولت دی. اسی لیے بہت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جو کچھ پڑھے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے الف لام میم، کہ کوئی کچھ نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے پھر سارا اس لیے قرآن نے کرنے کے کام، بچنے کے کام، کرنے کے کام، زبان سے کیا بولو کیا نہ بولو، آنکھوں سے کیا دیکھو کیا نہ دیکھو. تو یہ جیسے تمہارے یہ کون سی کہے گی ہاپوڑ کیا ہے، کارخانے ہیں، تو وہاں سامان بنتے ہیں، پلاسٹک کے سامان بنتے ہیں، مٹی کے سامان ٹاٹا بنتے ہیں. ایسے یہ صدیقیت، فاروقیت کہ ساری دنیا کے سارے علماء مل کر ایک ابو بکر کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہوتے. وہ مدرسے ہی میں پڑھے تھے. وہ فاروق اعظم الفارق بین الحق والباطل، مزین الاحرار. اللہ نے ہم کو وہ راستہ دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آدمی دیکھے ہوئے راستے پر جب چلتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے. راستہ ہی معلوم نہ ہو تو پھر بھٹکتا ہے. راستے کا صحیح ہونا اور راستے کا معلوم ہونا، اس کا نام علم ہے. ان ھذا صراط مستقیم. قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہلوایا کہ آپ کہیے میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، حلال حلال، حرام حرام، جائز جائز، ناجائز ناجائز، سیدھے چلے آؤ. ولا تتبعوا السبل، راستے بہت، کھانے پینے، کمانے، پہننے، اوڑھنے، شوق، جذبات اور بہت ساری چیزیں دنیا میں نظر آئے گی. خبردار، سب سے آنکھیں بن کے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا سب سے یکسو ہو کر جو وحی کی جائے اس کو سنو. اور سب سے پہلی وحی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اللہ تو میں ہی ہوں. وہ جو فرعون کہہ رہا وہ تو بکواس ہے. اب پھر دیکھ لو گے تھوڑے دنوں کے بعد کہاں گیا، 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ ڈوبا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا تھا؟ ان کو تو بولنا بھی نہیں ہے، آج کے زمان پہ بھی بتا ہے کہتے ہیں ایسے ہیں، کہتے کپڑے بھی ایسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پہنچا ہے اور ان کے ہاتھوں کی طرف اب پھر اور کہاں ہے؟ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تاثر دل سے نکل جائے، صرف اللہ، وہی سب کچھ اسی سے چلے۔ اور فرماتے تھے یہ دنیا بھر میں جتنے سامان، جتنے رنگ و روپ کے سامان پھیلے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کا شوق دل سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا شوق اور رغبت اندر میں پیدا ہو جائے، اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ چمک اور جتنا کچھ ہے اس سے نگاہیں بند ہو کر وہ آخرت، اس علم پر جو اللہ کے وعدے ہیں، اس عمل پر اللہ کے جو وعدے ہیں، وہ جنتیں، وہ اس کے جوڑے، وہاں کے کھانے، وہاں اللہ۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، کل اللہ جنت میں خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ ان والوں کے یقین کے ساتھ آخرت پر نظر جائے، جتنا یہ چیزیں دلوں سے نکلیں گی، چیزوں کا شوق اور اعمال کا شوق، اس سب کی محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، کہ محنت ایسی کرنی ہے کہ اللہ کے ہر خیر کا تاثر دلوں سے نکلے، اللہ کی عظمت آئے، چیزوں کی رغبت نکل کر عمل کا شوق اور رغبت پیدا ہو، اور دنیا کی چمک دمک سے آخرت، یہ آخرت حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جس کے حضور میری جان ہے، قسم کھاتا ہوں مرنے کے بعد دو میں سے کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور وہ ایسی یقینی ہے، ایسی یقینی ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب زندہ ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہم سب زندہ ہیں نا؟ کس وجہ سے؟ روح کی وجہ سے۔ روح اندر ہے تو زندہ ہے، جس میں سے روح نکل جائے وہ مردہ ہے۔ اچھا، اس میں سے کسی کو بھی اس کی روح نظر آتی ہے، لیکن کوئی کسی زندہ آدمی کو کہے کہ مردہ ہے تو کہے گا کہ تیل لگا، تیل کہے گا نا۔ جتنا آدمی کے جسم میں روح کا ہونا یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ نے اس کے رسول نے غیب کی کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دلوں میں اتارنے کے لیے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کی محنت بھی کرنی ہے۔ اس لیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن کی محنت، اور گارنٹی کیا دی؟ لن تضلوا ابدا۔ آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر جائے، تمہیں کوئی خرید نہیں سکے گا، تمہیں کوئی بیچ نہیں سکے گا، کوڑیاں دکھا کر، پیسے دکھا کر، کپڑے دکھا کر۔ ارے میرے پاس تو قرآن ہے، میرے پاس تو میرے نبی والی محنت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کب؟ جب اس کو زندگی میں اتار لیں گے۔ اسی کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، پڑھنا بھی ہے، یتلو علیہم آیات کی، ایمان کی دعوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ والوں کی صحبت اور دلوں کی پاکی اور صفائی۔ یہ تین چیزیں جب ہوتی ہے اللہ پاک آگے کے راستے کھولتے ہیں۔ کرو گے؟ کرو گے؟ مشکات والے کتنے ہیں؟